بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو كشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب چودھری ادارہ صاحب صدر بار کوثر میاں اسد رشید صاحب سیکرٹری جنرل بار گوجرا اور شیخ محمد جوید صاحب چیئرمین میلاد کمیٹی اور ہمیشہ بڑی محبت سے جب بھی ملاقات ہوئی خاص پہچان جیسے ابھی شیخ صاحب نے بار بار چیزیں نمائی محترم تقی اشرف خان صاحب سابق صدر بار کوثر گوجرا اور اسٹیٹ کے دیگر تشریف فرما نہایت ہی معزز و محتشم مہمانان گرامی خوبصورت الفاظ خوبصورت انداز آپ نے سوال کیا میں سچی بات اپنے دل کی کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے جو گفتگو سنی مہران صاحب نے جو چند الفاظ ادا کیے بار کے حوالے سے اور وکالت کے حوالے سے جب وکیل کا نام آتا ہے تو آج کل جو ہے وہ سوسائٹی میں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار مطلب وکیل بننا، لیکن میں نے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو الفاظ جس طرح سے مہران صاحب نے ادا کیے اور پوری ایک تاریخ جو ہے وہ شیخ جوید صاحب نے بیان کی آذان کے حوالے سے حضور کی محبتوں کے حوالے سے، تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خواہش میرے دل میں آئی اور نیت بھی میں نے کی ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ایک ہی بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے تو اسے حفظ قرآن اور دین کا طالب علم اور خادم بنانے کے ساتھ ساتھ اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں اسے انشاءاللہ توفیق میں ضرور پڑھوں جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جذبات میں نے یہاں پہ سماعت کیے. پہلا موقع ہے حاضرین گرامی کا جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم اللہ سے تعلق کی محبت قائم کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، بس میری اتباع کرو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اب اگر آپ الفاظ پہ غور کریں گے کتنی عجیب بات ہے. اس ایوان میں بہت سے احباب تشریف رکھا، میں نام لوں گا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے شاید وہ اسماء گرامی لینے نہیں گزرے، دائیں بائیں دونوں طرف ہی اور سامنے بھی کچھ میرے کرم فرما سے تشریف فرما ہے.
ذرا غور فرمائیے گا. بندہ چاہ رہا ہے، ایک بندہ ہے، اس نے کہا شیخ جبیر صاحب میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں. تو چاہیے تو یہ کہ شیخ صاحب کہیں آپ شام کو آئیے گا، صبح آئیے گا، میرے گھر آئیے گا، میرے دفتر میں آ جائیے گا، میرے چیمبر میں آئیے گا، میں صبح واک کے لیے اتنی دیر نکلتا ہوں تب آپ آ جائیے گا. لیکن کیا عجب بات ہے کہ جواباً مجھے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ایسا کریں، آپ خان صاحب کے پاس چلے جائیں. جی خان صاحب کے پاس کیوں جاؤں؟ کہا آپ تو پیر خان کے پاس جائیں، وہاں سے کچھ سیکھیں. آپ میرے پاس آئے ہیں نا محبت کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، آپ خان صاحب کے پاس چلے جاؤ تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں آپ کے کام آپ سے پوچھ کے کیا کروں گا. بجائے یہ کہ آپ میرے پاس آئیں میں کام کروں، آپ ان کے پاس جاؤ میں آپ سے پوچھ کے آپ کے کام کیا کروں گا. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ طریقہ کیا ہے. رب کائنات بلا تشبیہ و بلا مثال سے یہ فرما رہا ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق محبت قائم ہو. فرمایا جو مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہ محبوب کریم کی بارگاہ میں آئے. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا آؤ نہ ذرا اسلام کا جائزہ لو. حکم میں نے دیا کہ اقیموا الصلاۃ، لوگوں کلمہ پڑھ لیا نماز قائم کرو. تو یا اللہ ظہر کی کیسے پڑھنی ہے، رکعتیں کیسی ہوگی، ہم سنت کس کو کہیں گے، ہم نفل کس کو کہیں گے، ہم فرض کس کو کہیں گے. عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، بے شک فرض جاری ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ نام کیسے ہوگا، ادائیگی کیسے ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا. تو رب کائنات نے فرمایا اسی لیے کہا ہے کہ فاتبعونی، بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تمہیں یہ پتہ چلے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں جو کرتا جاؤں گا اللہ نے اس کا نام نماز رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ میں نے فرض میں نے نماز کی ہے، حکم میں نے دیا ہے، اب اس کی تعمیل کیسے ہوگی، اس کی تعین کیسے ہوگی. فرما وہ بارگاہ رسالت کو آپ دکھانا ہوگا. حکم ہوا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھنے والا ہے وہ حج کے لیے جائے. تو یا اللہ وہ کیسے ہوگا؟ جاتے ہی ہم قربانی کر لیں، ہم طواف بعد میں کر لیں، ہم مینا مزدلفہ میں بعد میں چلے جائیں، عبادت تو ساری تیری ہی ہوگی، تیرے حضور ہی کلمات جو ہے وہ ادا ہوں گے. فرمایا نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز میرے رسول کا ہوگا فاتبعونی، اگر اس کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا، وہ عمل جو ہے وہ عبادت ہو جائے گا. اور اگر حضور کی اتباع نہ ہوئی، سورہ حجرات میں ہے قربانی کا حکم آیا. اب صحابی تھے کوئی، انہوں نے کیا کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نماز عید ادا کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی. تو حکم آ گیا کہ یہ گوشت تو تمہارے لیے حلال ہے، جانور تو حلال ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی. یا اللہ تیرا نام لے کر ہی اس پہ چھری چڑھائی ہے، اتنے سارے پیسے خرچ کیے ہیں. فرمایا وہ سارا کچھ آپ کی جگہ پہ ہے، پر اتباع محمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول سے آگے بڑھ گئے، کہا میں اس عمل کو نہیں مانتا. وہ بندہ کہے کہ میں 5 رکعتیں پڑھتا ہوں، یا اللہ ایک قیام بھی تیرے لیے زیادہ ہوگا، ایک رکوع بھی تیرے لیے زیادہ ہوگا، 2 سجدے بھی تیرے لیے زیادہ ہوں گے، تو چاہیے یہ کہ میرے حصے میں اجر و ثواب زیادہ آئے. فرمایا نا، ایک رکعت زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ جو پچھلی 4 ہیں ہم ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں. مولا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع نہیں ہے. یعنی رب کائنات ہر عمل میں، ہر انداز میں ہمیں دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا صبح و شام کا، رات دن کا، ہماری خوشی غمی، عزیز محترم زندگی کے تمام تر گوشے جو ہے، فرمایا میں رب یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر تم بارگاہ مصطفیٰ پہ کھڑے نظر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ میرے رسول سے پوچھو، میرے رسول سے سیکھو. بلکہ قرآن مجید میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں عطا کرے اس کو پکڑ لو، لے لو، سنبھال لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول منع کر دے قیامت تک کے
رہی ہے اس طرف بتاؤ. حاضر مکرم یہ میلاد کانفرنس آج کی سیرت کانفرنس ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آ کے بنتا ہے کہ جس رسول کا میلاد مناتے ہیں معجزات کا ذکر کرتے ہیں اس رسول کی سیرت کی جب باری آتی ہے تو وہاں ہمیں یاد رسول نہیں آتے, وہاں ہم بھول جاتے ہیں, وہاں ہمارا انداز اور ہو جاتا ہے. ابھی کل ایک شادی میں تھے ہم تو وہاں حق بیان کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے کہا کہ پوری شادی جو ہے وہ رشتہ طے ہونے سے لے کر بارات آنے تک 2 جگہوں پہ ہمیں شریعت اور حضور یاد آتے ہیں. 2 جگہوں پہ. باقی ساری شادی جو ہے اس میں نہ کبھی شریعت یاد آتی ہے نہ کہیں پہ حضور یاد آتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ جب جناب حق بیان کی بات ہوتی ہے تو ہم بڑی سادگی سے کہتے ہیں شریعت کا لکھ لو. اب یہ شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں شریعت یاد آئی ہے. جب رات کو باجے بج رہے تھے تب تو شریعت نہیں یاد آئی. جب وہ ڈانس پارٹی تھی وہاں تو نہیں یاد آئی. جب وہ ایک عجب ماحول تھا وہاں تو نہ حضور یاد آئے نہ شریعت یاد آئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ شریع لکھ لیں. تو میں نے ان کو کہا کہ شریعت میں کتنا بنتا ہے؟ وہ جو 32 اور 32.25 روپے کا جو کنسپٹ تھا میں نے اسے ترازو پہ رکھ کے تول کے دکھا ہے. وہ سکے جو ہے نا 32 پورے کیے ان کے وزن کے مطابق 6-6.5 لاکھ سے 1 سال پہلے کیا تو شاید 8 لاکھ ہو گیا ہو. 6-6.5 لاکھ سے کم پیسے نہیں بنتے. اگر آپ نے شریع لکھوانا ہے تو 6.5 لاکھ لکھوائیں گے لیکن وہ سودا 10,000 میں ہوا. 600 سودا 10,000 میں ہوا. مولانا صاحب ایک اور تھے جنہوں نے اصل میں وہ سارا کاروائی انہوں نے کرنی تھی. مجھے تو انہوں نے دعا کے لیے بلایا تھا تو میں نے کہا جن کو بتائیں کہ 6.5 لاکھ کم از کم شریع حکمت بنتا ہے لکھ دے. یا کب یاد آتا ہے مجھے مصیبتیں رہ جاؤ جب اس خدا کے بندے کو اتنا بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں نے منہ پچھلے دنوں سنا کہ عبداللہ صاحب مسجد میں گئے. اب انہوں نے جو 2 نفر پڑھے نا تو اس مسجد کے جو امام صاحب انہوں نے کہا جناب میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اب تصویر آپ کی بنے گی کم از کم آپ مجھے دیکھ کے تو نکالی کر لیں تاکہ یہ ہو جائے کم از کم کہ آپ کو نماز کی پریکٹس کرنا یہ آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ رکوع کرنا پہلے کہ سجدہ کرنا ہے اندازہ کرنا ہے. اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ پہلے رکوع کر کے سجدہ ہے. یہ بھی پتا نہیں تھا. حاضرین محترم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو بٹھا دیا گیا ہے میلاد پر ہی. میلاد جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, میلاد کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سادہ سی بات ہے حضور کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام اتنی پسند ہے فرمایا جو بھی کامیابی چاہتا ہے اسے بارگاہ رسالت میں آنا ہوگا, حضور کے صبح و شام کو اپنانا ہوگا. جو حضور کے صبح و شام کو اپنا لے گا اللہ رب العزت اس کے ہر عمل کو عبادت کے طور پر لکھے گا کہ یہ بندہ جو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہو گیا. ہمارے ہاں کمی یہ ہے ایک طرف میلاد کا جلسہ ایک طرف سیرت کا جلسہ اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں نبی ان کا کوئی اور ہے اور ان کا کوئی اور ہے. ایک دوسرے میں کفر و شرک کے تانے بدعت کی باتیں گناہ کی باتیں آپ بھی سنتے ہیں. کبھی ان بنیادوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنی بیکر لوگ ہیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھایا کریں اور بھائی جس کی سیرت کی بات کرتے ہو وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو سیرت کس کی بنتی. اگر حضور پیدا نہ ہوئے ہوتے تو سیرت کیسے بنتی, نماز کیسے پڑھی جاتی, روزہ کیسے رکھا جاتا, کلمہ کیسے پڑھا جاتا, زکات کیسے ادا کی جاتی. اگر ولادت ہی نہ ہوتی تو جو میلاد والے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد کو منایا لیکن ساتھ کھڑی ہوئی مسجد جو ہے مسجد مرثیہ خواہاں پہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازت نہ رہے. میلاد والوں میلاد کو منایا پر اس میلاد والے نبی کی سیرت یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے اللہ اکبر کی صدا آئے ساری کائنات کا نظام رک جانا چاہیے تو خدا کے گھر میں آ جائے سجدہ ریز ہو جائے. نہ میلاد والے اس پہ آنے کے لیے تیار ہیں. حاضرین محتشم میلاد
منانے کی چیز ہے، اس کو ضرور منایا جائے، خوب سیلیبریٹ کیا جائے، خوب جناب اپنی اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن عقیدت میں بھگڑا نہیں آتا، عقیدت میں ناچ نہیں آتا، عقیدت میں مرد و خواتین کا اختلاف نہیں آتا، عقیدت میں کسی بیٹی کو حور کا نام دے کر وہ نظروں کے سامنے پھیلانا، اس کا نام نہیں آتا۔ تو یہ ضرور پیش نظر ہے کہ میلاد والے کا جو انداز ہے اس کو ضرور اپنایا جائے، میلاد خوب کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میلاد والے کسی کا طریقہ اپنایا جائے۔ میں اور آپ شاید تھوڑا سا ایسا وجہ سے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ایک اعلان کر رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ میاں نصیر صاحب کے مزاج والے لوگ جو ہیں یوم کے لیے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صحابہ حیران ہوتے کہ صحابی رسول اللہ منافق کیسے ہو گیا؟ تو جناب ابوبکر صدیق ملے، انہوں نے کہا حنظلہ کون سا ایسا کام کر لیا ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، جب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا سوچنے کا انداز بھی اور ہوتا ہے، ہمیں خیرات بھی اور مل رہی ہوتی ہے، ہماری سوچ ہماری فکر ہی اور ہوتی ہے، اور جب حضور کی بارگاہ سے واپس آتے ہیں وہ قلبی کیفیت نہیں رہتی، وہ فکری کیفیت نہیں رہتی، ذہن کی وہ حالت نہیں رہتی، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں۔ جب جناب ابوبکر نے یہ سنا تو وہ بھی کہنے لگے حنظلہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو کہنے تیرے ہی ساتھ، پھر تو میرا بھی یہی حال ہے۔ اب دونوں چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا مدعا جو تھا وہ عرض کیا کہ حضور یہ بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ جس کیفیت کے تم متلاشی ہو جو میری بارگاہ میں بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر اسی میں قائم ہو تو فرمایا وہ آسمان کے ملائکہ جو ہے نا جو مسافے کے لیے تمہارے پاس زمین پہ اتریں گے۔ یعنی فطرت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہیں مل رہا ہے وہ ہمیشہ ہی ملتا رہے، کہا نہیں، پھر اس کا نور سیرت کے عمل کی صورت میں ملے گا کہ سیرت پہ عمل کرو گے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہا اگر نماز میں آیا ہے تو نماز مصطفیٰ یعنی انداز مصطفیٰ کو اپنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے انداز کو اپنائے گا، پھر وہ نماز معراج والی بھی ہوگی، پھر وہ نماز تقوی والی بھی ہوگی، پھر وہ نماز حیا والی بھی ہوگی۔ حاضرین محترم، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو شیخ صاحب نے ٹاپک شروع کیا تھا ختم نبوت کا، ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھ کے چائے کی کپ دو پی رہے، چار دوست بیٹھے ہوئے، جہاں جناب گورنمنٹ زیر بحث آتی ہے، جہاں کچہری کے حالات زیر بحث آتے ہیں، جہاں ان کی معاملات زیر بحث آتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی رکھیں کہ ہم نے ہفتے میں ایک دفعہ جو ٹیبل ٹاک کرنی ہے، جو بیٹھنا ہے نا، ہمارا موضوع ختم کرنا ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ چیز ہوگی ختم نبوت کے حوالے سے ملک بھر میں کیا کام ہو رہا ہے، ملک بھر میں کون سے لوگ کام کر رہے ہیں، کون سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، شیخ صاحب بھی تھے، میاں صاحب بھی تھے، دیگر احباب بھی، لیکن وہاں تلاوت نہیں ہوئی ہے، ٹائم تھوڑا تھا اس کا ترجمہ نہ ہوا۔ جو آپ کا موقف تھا، رب کائنات فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا، جو مجھ سے پہلے نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اس پہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبوت کی ایک ذرے کے برابر بھی حضور کے بعد گنجائش ہوتی تو سرکار یہ بھی فرما دیتے کہ وما انزل من بعدک، نہیں یہ بھی فرمایا بما انزل الیک، جو مجھ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو مجھ سے پہلے نازل ہوا، من بعدک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کسی کے جھوٹا اور کاذب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا رب تو فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو بھی کوئی ایسا دعویٰ کرے گا نہ ہم اس سے کوئی سوال نہیں،
نہ اسے دلیل مانگیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو لکھا کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو بندہ یہ کہے نا تو معجزہ دکھا دو تو یہ بھی کفر ہے، اسے سیدھا سیدھا ایک ہی جواب دیا جائے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیوں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو بچے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے بعد اس جہان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور لیڈر اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے، کہ جہاں سے کاملاً رہنمائی ملتی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حاضرین مکرم، ارواح انبیاء کو مخاطب کیا گیا ہے اکٹھا کر کے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے کل ارواح انبیاء اکٹھی اٹھ جاؤ، سب ارواح انبیاء آ گئی۔ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، ذرا غور فرمائیے گا، کتاب و حکمت سے پہلے دو حرفوں پہ مشتمل ایک لفظ آیا ہے من، پھر فرمایا کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت میں سے، ایک ساتھ یہ بھی نوٹ کیجیے گا، کتاب و حکمت میں سے، لیکن جب حضور کی باری آئی نا تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، باقی سارے انبیاء سے والے تھے، حضور کل والے تھے، یعنی کل کتاب جو ہے اگر وہ کسی کو ملی ہے جس کے بعد کتاب کی گنجائش نہیں ہے تو وہ ذات رسالت بھاگ ہے۔ فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا، اگر نبی کی گنجائش حضور کے بعد ہوتی تو حضور کو رسول مصدق نہ فرمایا جاتا۔ فرمایا کہ وہ رسول ہے جو نبوتوں کی اور رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو مصدق وہ ہوتا، حضور کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات میں سارا قرآن ہوا ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات ہوتی نہیں ہے، ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں، ہمارے جھگڑے ہیں مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، ادائیگی نماز کے حوالے سے جھگڑا ہے، ہاتھ کہاں باندھے ہیں کہاں رکھنے ہیں، تو بھائی یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، ذات رسول پہ بات کرو تاکہ حضور کی ذات کی بات کرو گے، حضور کی محبت جو ہے وہ ہمارے بچوں میں آئے گی، عرفان رسالت حاصل کرو، دور رسالت کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آخری رات ہے زندگی کی، تو آپ بات بات کر بدل لے کر بتائیں کر تو زوجہ حضرت پوچھ کیا کہ اے بلال کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے مجھے بتائیں، میں کوئی میڈیسن آپ کے لیے لاؤں، کچھ آپ کو پیش کروں؟ تو بلال کہتے ہیں نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بے قراری کیوں ہے؟ تو بلال کہتے ہیں بس تھوڑی دیر کے بعد یہ بے قراری ختم ہونے والی، چند لمحوں کے بعد یہ بے قراری ختم ہو جائے گی۔ کہا بلال کیسے؟ کہا میں انتظار کرتا تھا حضور کے بعد اتنا عرصہ مجھے اس دنیا میں گزارنا پڑا، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ رات گزرے گی، صبح ہونے تک جو ہے وہ میری روح جو ہے وہ میرے جسم سے نکل جائے گی اور اتنی بڑی جدائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، روح بارگاہ مصطفیٰ کو بن جائے گی۔ یہ ان کے گھر کا انداز تھا، یہ ان کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں خان صاحب کیسے ہیں، میاں صاحب کیسے ہیں، وکلا کیسے ہیں، مولوی صاحبان کیسے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ ایمانداری سے سوچیے کہیں حضور کے لیے بھی وقت ہے؟ کبھی حضور کی بات بھی کرتے ہیں؟ نہیں۔ قلندر لاہوری کی بات میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقبال نے کہا کہ رب نہیں دیکھتا اس چیز کو کہ تو کتنے بڑے نسب کا مالک ہے، تو کتنا بڑا علم والا ہے، مال و متا تیرے پاس کتنا ہے، نام و نمود کتنا ہے، میں تو ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ بارگاہ رسالت کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے۔ کہا جس کا بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق ہونا وہ غازی علم دین کا جسم پڑا ہوا ہے، پھانسی کے بعد شہادت کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیارت کروا دیں، تو صاحب و زیارت کروانے کے لیے کون وہاں موجود ہے؟ وقت کا غوث پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علم دین کے پاؤں سے کپڑا اٹھایا
تو لوگوں نے کہا جی زیارت چہرے پہ کی جاتی ہے، فرمایا تمہاری آنکھیں چڑیا جائیں گی، علم دین کے چہرے کو آج تم نہیں دیکھ سکتے، آج نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے قدموں سے کپڑا بھی اٹھایا اور وقت کا خوف سید جو ہے نا وہ قدموں کو بوسے بھی دے رہا ہے کہ یہ کون شہزادہ ہے جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صاحبان سی مزار قلندر لاہوری کہتے ہیں اگر عروج تمکنت بلندی چاہتا ہے تو کیا کر، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تیرے چاہنے پر آسمانوں سے فیصلے کو کریں گے، تیری خواہشوں پر لوح و قلم لکھے گا، بس بات اتنی ہے کہ محمد کا بھی قطار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی وفاداری کے لیے میں نے تو اتنا ہی سیکھا ہے کہ اپنی فیملی کو اکٹھا کریں، نہ وہاں شاہ صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی مولانا صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے، بس اکٹھے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور پہ درود بھیجنا شروع کریں، اس انداز سے بھیجیں کہ آنکھیں بھیگ جائیں اور تاجدار کائنات فرمائیں اے روز مجھ پہ درود و سلام بھیجنے والے، پہلے تو تم نے سن سنا کر ہی بھیجا ہے، آج اس چہرے کے لیے درود بھیجتا ہے نا، آج بے حجاب کو جلوہ بھی کروا دیتے ہیں، پھر حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے اور آپ احباب کا جمع ہونا، یہ محفل کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری معلومات میں اگر وہ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہم سب کو حضور کی محبتوں کی خیرات نصیب ہو، حضور کی قربت کی خیرات نصیب ہو، لیکن وہ قربت درود و سلام سے ملے گی، وہ قربت تنہائیوں میں آنسوں سے ملے گی، کبھی سسکیاں حضور کے لیے ہو۔ بس معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی بات یاد ہے، یہ غم والا معاملہ ہوتا ہے، کہا حضور کی آنسو کیوں ہوئی؟ فرمایا مجھے میرے احباب یاد آ گئے ہیں، مجھے میرے احباب یاد آ گئے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، آج بار کوثر میں ہم بیٹھے ہیں، حضور کا بھی یاد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے میرے احباب یاد آ گئے، حضور ہم آپ کے احباب نہیں ہیں، فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جو مجھے ملے بھی نہیں ہوں گے، جنہوں نے معجزات بھی نہیں دیکھے ہوں گے، جنہوں نے میرا سارا آخری کلام بھی نہیں سنا ہوگا، نبضیں رک جائیں تو گفتگو بھی نہیں سنی ہوگی، لیکن جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوگا ان کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، ان کے دل تڑپ جائیں گے، دل تڑپ جائے گا، ہاتھ پڑ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ خان صاحب جاتے ہیں تو ہم میسج کر کے خان صاحب دعا کیجیے گا، اے مدینے کے سائے خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، ہاتھ پڑ جائے گی۔ میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہنسیں تو جائے، اگر یہ دل کا تڑپنا نصیب ہو جائے، یہ دل کی بے قراریاں اگر نصیب ہو جائیں، کبھی حضور کے لیے سسکیاں نصیب ہو جائیں، رات کی تاریکی ہو، وہ ساری فیملی ایک طرف ہے، ایک گوشہ تنہائی ہو اور وہاں بندہ مومن کی سسکیاں ہو، آہو فغاں ہو، نالہ و فریاد ہو، مولا یہ تیرا بندہ رات کے لمحات میں کیوں رو رہا ہے، یہ سسکیاں یہ آہیں کس لیے ہیں؟ تو رب کائنات فرمائے ملائکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیدا ہونے سے بھی پہلے میرا مصطفیٰ یاد کرتا تھا، یہ ہے وہ جن کو حضور نے اپنا حباب فرمایا، یہ ہے وہ جو محبت مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ ہو جب نہ آئیں گا۔